بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت کو تانے۔ امت کا تصور اتنا جاندار ہے کہ استعمار نے اس کو ختم کرنے کے لیے امت کے وجود کو بزور شمشیر کیک کے ٹکڑوں کی طرح تقسیم کیا، خاردار باڑیں لگوائی، آمد و رفت محدود کی، پاسپورٹ اور ویزے کا دھندا قائم کیا، پھر بندوق کے پہرے بٹھائے اور ایک کے بجائے درجنوں پرچم دیے، ہر قومیت کو صرف اپنے وطن کی عظمت پر لگا دیا، اپنے تئیں باقی سب بلا دیا، اور پھر سب سے اوپر ذہنی غلامی کو قائم دائم رکھنے کے لیے اپنے کالے غلام سارے بندوبست کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیے۔ لیکن امت نے اپنے وجود کو ثابت کر دیا، ہر محاذ پر ثابت کیا، ہر محاذ پر لڑے۔ 48 کی عرب اسرائیل جنگ میں مجاہدین امت نے بے سر و سامانی کے عالم میں اسرائیل کو ناکو چنے چبائے۔ 73 کی جنگ میں اسرائیلی پوچھتے تھے کہ اس دفعہ فدائین تو نہیں لڑ رہے نا؟ پھر جتنی جنگیں عرب قومیت کے نعرے پر لڑی گئی ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی، لیکن جب امت کی اور قرآن کی صدا بلند ہوئی، دشمن خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ آج بھی غزہ کا قید خانہ ہو یا القدس کے مینار، القاسم کے خون سے تر ہیں۔ امت تابندہ ہے۔ افغانستان کی تو مثال ہی دینا وقت کا ضیاع ہے۔ انڈونیشیا سے مراکش تک امت کے نمائندے بارگاہ الہی میں منتخب ہو کر پہنچے اور خون رگے جاں سے حق کی شہادت رقم کی۔ بوسنیا کی بات کم کو معلوم ہے۔ 1992 میں نسل کشی شروع ہوئی تو ہر حکومت نے ویسے ہی تاریخی الفاظ یعنی کھڑے ہیں، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، ہم عالمی فورم پہ جائیں گے، انہی الفاظ پر اکتفا فرمایا۔ جیسے آج پاکستان کشمیر کی چتا کے سرانے کھڑا یہی الفاظ کہہ رہا ہے۔ امت کو آواز پڑی، امت نے لبیک کہا، عالم اسلام سے جان باز آئے اور 2 ہی سالوں میں سرو افواج کا زور ٹوٹ گیا۔ دشمن کو مجبوراً بوسنیا کے قیام کو تسلیم کرنا پڑا۔ صدر علی عزت بیگووچ کا خراج تحسین آج بھی موجود ہے۔ اسے پڑھیں، معلوم ہوگا کہ امت کیا ہے، کیا کر سکتی ہے۔ عراق میں امریکی تسلط کے خلاف انکہی داستانیں کبھی لکھی جائے تو استعمار کے خلاف جدوجہد میں امت کی تاریخی کردار سامنے آئے گا، اور یہ لکھا بھی جائے گا۔ انگریزی میں لکھا گیا ہے، لیکن اردو اس سے ابھی تک تاحال محروم ہے۔ اللہ کسی کو توفیق دے۔ اعلان آزادی 1995 کے بعد آزاد چچینیا کے صدر جوہر داؤد یف نے آرمی کا کمانڈر ایک عرب کمانڈر امیر الخطاب کو مقرر کیا تھا۔ کس قاعدے کے تحت؟ یہ امت ہے، وہی خطاب جس نے سعودی عرب میں والدہ کو فون پر کہا تھا کہ جب تک چچینیا سے روسی استعمار کا جنازہ نہیں نکل جاتا خطاب اپنی ماں سے ملنے نہیں آئے گا۔ صرف کشمیر میں 25,000 پاکستانی امت کے وجود کی سنت خون رگے جاں سے رقم کر چکے ہیں۔ کسی ایک کا بھائی یا باپ یہ گواہی نہیں دے سکتا کہ وہ سب سے پہلے پاکستان کے لیے قربان ہوئے ہیں۔ ہر شہید نے امت کے لیے قربانی دی ہے۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ حماس کی ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کا بانی تیونس کا شہری محمد الزواری بنتا ہے۔ کس نسبت سے؟ اسی نسبت سے جس نسبت سے بوڑھا شیر سید علی گیلانی اپنے آپ کو پاکستان سے منسوب کرتا ہے، پاکستان کو امت کا ایک حصہ سمجھتے ہوئے، اسلام کی نسبت سے، اسلام کے تعلق سے، اسلام کے رشتے سے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ اقبال ابھی تک غلطی سے قومی شاعر ہی ہے، بہت غلط سلل لکھ گیا۔ کہتے ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اب جیسے جمہوریت میں بھی کہنے کو ہر عام آدمی کے لیے بھی الیکشن کا میدان کھلا ہے اور لڑے اور جیت لے، لیکن عملاً اس کانگڑی پہلوان کا مقابلہ سرمایہ داروں اور بڑے بدماش تنومند سیاستدانوں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح امت پر مسلط مغرب کا کاسا لیسوں کا زیر نگرانی امت کو تانا دیے جاتے ہیں، اور کچھ کرتے کیوں نہیں؟ چلیں یوں کریں، ایک کام کریں، یہ ملکوں کے شناور امت کو صرف ایک موقع دے دیں، جیسے وسیم اختر نے مصطفیٰ کمال کو ایک موقع دیا۔ یہاں امت کو آپ پھیلائے کچرے کو صاف کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک موقع دے دیں۔ کھول دیں کشمیر اور فلسطین کا بارڈر، خود قوم موسیٰ کی طرح آیت کا ورد شروع کر دیں کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ عرب حکمران فلسطین کے لیے اعلان فرما دیں کہ صاحب ہم غیر جانبدار ہیں، امت جانے اور اسرائیل جانے، ہم صرف
امت کو اپنے فلسطین کی مدد سے روکیں گے نہیں، بس اتنا کر دیں۔ یہی اعلان ریاست مدینہ یعنی پاکستان کے حکمران کشمیر کے لیے فرما دیں، کہہ دیں کہ جاؤ جا کر لڑو، تم اور تمہارا خدا لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں غیر جانبدار ہیں۔ صرف 2 سال سے 5 سال صرف آنکھیں بند کر دیں، پھر دیکھ لیں امت کس قابل ہے، کسی قابل ہے بھی یا نہیں۔ لیکن وہ کیا ہے نا کہ سود کا چکر چلایا ہی اس لیے گیا تھا کہ قومی رگ و ریشے میں حرام ایسے سرایت کر جائے کہ غیرت اور اہمیت ہی ختم ہو کر رہ جائے، ہر چیز معاشیت کے ترازو میں تلنی شروع ہو جائے، عزت و اخلاق سے بڑھ کر قرض کی میں عزیز ہو جائے، اور وہ ہو چکی ہے۔ سید صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے قلعوں کے دروازے ہمیشہ اندر سے کھلے ہیں۔ بات یہی ہے کہ شکست اصل میں ذہنی ہوتی ہے، شکست سے بھی اگلی چیز ذہنی غلامی ہوتی ہے۔ جن کے آباء و اجداد کو مجاہدین آزادی سے لڑنے کے سلے میں گورا سرکار نے گدیاں اور زمینیں الاٹ فرمائی تھی، جن کی کمائی پر اب یہ سیاست فرماتے ہیں، ان کی اولادیں انہی کے نقش قدم پر پیر در سکتی ہے۔ ذہنی غلام صرف خود سے توجہ ہٹانے کے لیے امت کو طعنے دیتے ہیں، یہی ان کا مقام ہے اور یہی ان کا نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اپنا کردار ادا کرنے کی قوت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کشمیر اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد انہی اللہ کے شیروں کے ذریعے، اسی رسول اللہ کی امت کے ذریعے فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔